بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہرا شہر کے اندر ایک شعیب نامی درزی رہتا تھا۔ وہ درزی بڑا ہی محنتی اور عقل مند نوجوان تھا۔ شعیب درزی کی کہرا کے بازار کے اندر ایک کونے میں چھوٹی سی دکان تھی، لیکن شعیب کپڑے سلنے میں اتنا ماہر تھا کہ اس کے پاس کئی شاگرد کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی شعیب کا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا اور بازار کے سب تاجروں سے پہلے اپنی دکان پر پہنچ جاتا اور اپنا کام شروع کر دیتا، اور صبح سے لے کر اندھیرا ہونے تک وہ اپنا کام بڑی محنت اور لگن سے کرتا، لیکن اس کے پاس کام اتنا زیادہ ہوتا کہ پھر بھی اس کا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور شعیب درزی اپنے پیشے میں اتنا ماہر تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے پاس اپنے کپڑے سلوانے کے لیے لاتے تھے، اور شعیب درزی اپنے پیشے میں اس وقت سب سے زیادہ مشہور ہوا جب کہرا شہر کے نامور قاضی کا لباس شعیب درزی کے پاس سلنے کے لیے آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن اچانک قاضی صاحب کو ایک کلادار کی بیٹی کی شادی کے اندر شرکت کے لیے دعوت دی گئی، لیکن قاضی کے پاس دعوت نامہ اس وقت پہنچا جب شادی میں چند دن باقی تھے، اور اس قلعے سے قاضی کی حویلی کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ چند دن تو سفر میں ہی گزر جاتے۔ اتنے بڑے قلعےدار کے بیٹی کی شادی تھی، لہٰذا قاضی صاحب نے اپنے خاص ملازموں کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک خاص قسم کا لباس بازار سے منگوایا جائے۔ قاضی کا حکم ملتے ہی خاص قسم کا لباس قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا، تو اتنے میں قاضی کے خاص ملازم نے کہا، حضور آپ کے لباس تو منصورہ شہر کے ایک بہت بڑے درزی کے پاس سلنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اگر ہم آپ کا لباس وہاں سلنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہاں لباس پہنچتے پہنچتے شادی کا وقت آ جائے گا اور آپ اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو قاضی نے کہا، پھر اب ہم کیا کریں گے؟ اور اس بازار کے اندر مجھے کسی بھی درزی پر بھروسہ نہیں کہ وہ اتنا اچھا لباس تیار کر سکے۔ تو قاضی کے ملازموں میں سے ایک ملازم نے کہا، حضور شعیب نامی درزی جو کہ بازار کے کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ اپنا لباس اس کے پاس تیار کروائیں، وہ آپ کے لباس پر اتنی محنت کرے گا اور وہ آپ کا لباس اتنا خوبصورت بنائے گا کہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، وہی درزی جو ایک نکر میں چھوٹی سی دکان میں بیٹھا ہوتا ہے؟ ارے بے وقوف انسان، وہ ایک چھوٹا سا عام درزی شہر کے قاضی کا لباس تیار کرے گا؟ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، حضور بے شک اس کے پاس کوئی بڑی دکان نہیں، لیکن حضور اگر آپ اس کے پاس ایک مرتبہ اپنا لباس سلوا لیں تو پھر آپ کبھی بھی کسی اور درزی کے پاس اپنا لباس سلنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، اگر تم کہتے ہو تو ایک مرتبہ اس کے پاس میں اپنا لباس تیار کروا لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اگر میں پہلے درزی کے پاس اپنا لباس بھجواتا ہوں تو میں کلادار کی بیٹی کی شادی میں کبھی بھی شرکت نہیں کر سکوں گا۔ اب قاضی کے حکم پر قاضی کا لباس درزی کے پاس بھیجا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ آپ قاضی کا ناپ لے لیں۔ جب قاضی صاحب کا لباس شعیب درزی کے پاس پہنچا تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور سارا کام چھوڑ کر قاضی صاحب کے پاس پہنچا، لیکن جب اس نے قاضی صاحب کا ناپ لیا تو اس نے کہا، حضور میں یہ لباس نہیں تیار کر سکتا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، کیوں؟ آخر تم میرا لباس کیوں نہیں تیار کر سکتے؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر تم سے میرا لباس خراب ہو گیا تو تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر یعقوب نے کہا، حضور میں اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور میں انکار کی ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ تو قاضی نے کہا، پھر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور جو کپڑا میرے پاس بھیجا گیا ہے یہ آپ کا لباس بنانے کے لیے کافی نہیں، اور اس جیسا کپڑا
بازار کے اندر نہیں ملے گا، لہٰذا میں اس کے ساتھ یہ لباس تیار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، آج تک تو کبھی کسی درزی نے اعتراض نہیں کیا، آخر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ قاضی نے حکم دیا کہ شہر کے کسی اور درزی کے پاس میرا لباس بھجوایا جائے تاکہ جلدی سے جلدی لباس تیار ہو جائے، تاکہ پھر ہم کلادار کی شادی کے لیے میں روانہ ہو سکوں۔ تو سپاہی نے کہا، حضور، بازار میں شعیب درزی کے علاوہ صرف ایک اور درزی ہے اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، لہٰذا ہمیں آپ کا لباس اسی درزی کے پاس سلوانا ہوگا۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، تم جو بھی کرو لیکن میرا لباس ایک دن کے اندر تیار ہونا چاہیے۔ اب سپاہیوں نے اسی وقت لباس اٹھایا اور بازار کے اندر اس درزی کو جب قاضی کا لباس دیا تو وہ بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا عام درزی تھا اور غریبوں کے کپڑے سیا کرتا تھا۔ کبھی کسی زمیندار کبھی نے اس کے پاس اپنا لباس تیار نہیں کروایا تھا، لیکن اس مرتبہ تو سیدھا شہر کے اتنے بڑے قاضی کا لباس اس کے پاس سلنے کے لیے آ گیا اور اس کی دکان کی زینت بنا گیا۔ وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ اسی وقت روانہ ہوا اور قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور قاضی صاحب کا ناپ لیا اور ایک دن کے اندر اس نے قاضی کا لباس تیار کر دیا۔ لیکن جب وہ قاضی کا ناپ لے رہا تھا تو قاضی نے اس سے کہا کہ فلاں درزی نے تو کہا ہے کہ یہ لباس کے کپڑا کافی نہیں ہے، تو پھر تم اس لباس کیسے تیار کرو گے؟ تو یہ سن کر اس نے کہا، حضور، مجھے نہیں پتا کہ آخر اس نے یہ کیوں کیا، لیکن یہ کپڑا لباس کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا۔ ایک دن کے بعد قاضی کا لباس تیار ہو گیا اور قاضی صاحب وہ لباس پہن کر کلادار کی بیٹی کی شادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دن قاضی صاحب نے وہاں شادی کے لیے محل میں گزارے اور جب کلا کی دار کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی تو پھر قاضی صاحب واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے، اور واپسی پر قاضی صاحب کے دماغ میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ آخر ایسا اس درزی نے کیوں کیا؟ حالانکہ لباس کے لیے کپڑا کافی تھا لیکن اس نے سلنے کے لیے انکار کر دیا، آخر ایسی وجہ کیا تھی؟ قاضی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جب میں واپس لوٹ کر اسے بلا کر اس کی وجہ پوچھوں گا۔ بہرحال کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب قاضی کا قافلہ اتفاقاً اسی بازار سے گزرا جس بازار کے اندر شعیب قاضی کی دکان تھی، اب قاضی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار سے گزر رہے تھے تو اچانک قاضی کو ایک بچہ دکھائی دیا جو کہ ایک مشکیزہ لے کر بازار کے اندر پانی بیچ رہا تھا۔ لیکن جو سب سے حیرانی والی بات وہ یہ تھی کہ قاضی نے جس رنگ کا لباس، جس بناوٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی رنگ اور اسی بناوٹ کا لباس اس چھوٹے بچے نے پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قاضی بڑا حیران ہو گیا کہ آج تک مجھ جیسا لباس پورے شہر کے اندر کسی میں پہننے کی جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اتنا مہنگا لباس خرید سکتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو کہ پانی بیچ رہا ہے، آخر وہ میرے جیسا لباس کیسے خرید سکتا ہے؟ قاضی صاحب اسی وقت اپنے گھوڑے سے اترے اور اس چھوٹے سے بچے سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور میرا نام خلیل ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، بیٹا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے بابا زندہ نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور میرے بابا زندہ ہیں۔ تو قاضی نے کہا، پھر کیا تمہارے بابا کام نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا، حضور میرے بابا بازار کے اندر درزیوں کا کام کرتے ہیں، لیکن میری ماں بیمار رہتی ہے اور اکثر کمائی میری ماں کے علاج پر خرچ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا، اس لیے میں اپنی پڑھائی سے وقت نکال کر بازار میں پانی بیچتا ہوں تاکہ اپنے بابا کی مدد کر سکوں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ۔ تو خلیل نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب پوچھئے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، تم نے جیسا لباس پہنا ہے ویسا ہی لباس میں نے پہنا ہوا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آخر یہ لباس تم نے کہاں سے خریدا؟ کیا تمہارے بابا کو کسی نے تحفے میں دیا؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، یہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے۔
میں نہیں جانتا کہ میرے بابا نے یہ لباس کہاں سے لیا۔ تو قاضی نے اسی وقت حکم دیا کہ جا کر اس بچے کے باپ کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب قاضی کے سپاہی اس کے باپ کو پکڑ کر لائے تو قاضی حیران ہو گیا، کیونکہ یہ وہی درزی تھا جس نے قاضی کا لباس تیار کیا تھا۔ یہ دیکھ کر قاضی حیران ہو گیا اور کہا، اے درزی، جیسا لباس میرا ہے ویسا ہی لباس بازار کے اندر تیرے چھوٹے سے بچے نے پہنا ہوا تھا۔ مجھے مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے مجھ جیسا لباس کیوں پہنا ہوا تھا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ تم نے اپنے بچے کو اتنا مہنگا لباس خرید کر دیا؟ اور اگر تمہارے پاس اتنے پیسے تھے تو پھر آخر تم اپنے بچے سے یہ کام کیوں کروا رہے ہو؟ تو یہ سن کر درزی نے کہا، قاضی صاحب، میں حقیقت بتاتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، تم سچ بتاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو درزی نے بتایا کہ حضور، جب میں نے آپ کا لباس سی لیا تو اس کے بعد اتنا کپڑا بچ گیا کہ جس سے میں نے اپنے بیٹے کا لباس تیار کر لیا۔ پچھلے 2 سالوں سے میرے پاس کوئی بھی ایسا گاہک نہیں آیا کہ جس کے کپڑے بچے ہوں، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بچے کو کوئی اچھا سا لباس خرید کر دے سکوں۔ اب اس کے لباس میں اتنے پیوند ہو چکے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کس رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں اپنے بچے کو نیا لباس خرید کر دوں، لیکن میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس لیے جب میں نے آپ کا لباس تیار کیا تو اس سے کپڑا بچ گیا اور میں نے اپنے بیٹے کا لباس تیار کر لیا۔ یہ سن کر قاضی حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے شعیب درزی کو بلا کر پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کے لباس کے لیے کپڑا ناکافی ہے، اور یہ درزی کہہ رہا ہے کہ آپ کے کپڑے سے اتنا کپڑا بچ گیا کہ میرے بچے کا لباس تیار ہو گیا۔ قاضی نے اسی وقت حکم دیا کہ جا کر اس درزی کو پکڑ کر لے آؤ، اور میں اس سے پوچھوں گا کہ آخر اس نے یہ کیوں کیا۔ جب قاضی کے سپاہی اس درزی کو پکڑ کر لائے تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، بتاؤ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر قاضی نے کہا، اگر تم نے حقیقت نہیں بتائی تو تمہیں اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ دیکھ کر شعیب درزی نے کہا، قاضی صاحب، میں اپنے اس میں اپنے اس درزی کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے حالات بڑے خراب ہیں، اس کے بیٹے کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، لیکن قاضی صاحب، میرے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں اس کے بیٹے کی مدد کر سکتا۔ جب آپ نے وہ مجھے لباس سینے کے لیے دیا تو میں نے اس وجہ سے انکار کر دیا، کیونکہ جب میں نے کپڑا ناپ لیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کپڑا آپ کے لباس کے لیے بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے انکار کر دیا کہ اگر میں اس کپڑے کو سینے سے انکار کر دوں گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ اس درزی سے سلوائیں گے اور اس سے کپڑا بچ جائے گا، اور یہ غریب درزی بچ جانے والے کپڑے سے اپنے معصوم بیٹے کا لباس تیار کر لے گا۔ اور حضور، دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ قاضی کا لباس بہت قیمتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ اس لباس کو سینے کے لیے اس کو اچھا خاصا انعام دیں گے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا کہ تم جیسا نیک اور عقل مند اور رحم دل انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ تم میرا لباس سی کر اچھا خاصا انعام لے سکتے تھے، اور تمہیں ان سکوں کی ضرورت بھی تھی جو میں نے اس درزی کو دیے تھے، لیکن تم نے صرف اپنے ساتھی کے لیے انکار کر دیا اور اسے پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ تم نے اس کی کتنی مدد کر دی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 سونے کی تھیلیاں لے آؤ۔ سپاہی 2 سونے کی بھری ہوئی تھیلیاں لے آئے تو قاضی صاحب نے ایک تھیلی شعیب درزی کو دی اور دوسری تھیلی اس نے دوسرے درزی کو دی، اور کہا کہ اپنے معصوم بچے کو آج کے بعد بازار کے اندر پانی بیچنے کے لیے کبھی نہ بھیجنا، اور میں اس کا وظیفہ مقرر کروا دیتا ہوں۔ اس کی پڑھائی کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ سرکار کی طرف سے دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ درزی بھی بڑا خوش ہو گیا اور شعیب درزی کو دعائیں دینے لگا، اور اس واقعے کے بعد شعیب بازار کے اندر
بڑا مشہور ہو گیا۔ اب دور دور سے لوگ شعیب درزی کے پاس اپنا لباس تیار کرانے کے لیے آتے تھے۔ حالانکہ قاضی صاحب بھی اس کے پاس جب بھی کوئی دوست ملنے کے لیے آتا تو قاضی اسے شعیب درزی کے پاس اپنا لباس سلوانے کے لیے مشورہ دیتے تھے۔ اب شعیب درزی کا کاروبار بہت اچھا چل پڑا تھا۔ اس کے پاس گاہکوں کا اتنا ہجوم ہوتا کہ اس کا کاروبار اچھی طرح چلنے لگا۔ اس نے مزید اپنے کام کرنے کے لیے ملازم رکھ لیے اور اب وہ پہلے سے بھی دگنی مزدوری بنانے لگا۔ وقت گزرتا رہا، اس واقعے کو تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد شعیب اپنی دکان کے اندر ایک لباس تیار کر رہا تھا تو اس لباس پر خوبصورتی بنانے کے لیے ایک دھاگے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اپنے شاگردوں اور ملازموں کو کہا کہ تم کام جاری رکھو، میں ابھی کپڑے کی دکان سے فلاں رنگ کا دھاگا لے کر آتا ہوں۔ اب شعیب درزی جیسے ہی وہ کپڑا لے کر کپڑے کی دکان کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دکاندار اپنی نشست پر نہیں تھا۔ اس نے ایک آواز لگائی اور دوسری آواز بھی لگائی، لیکن کپڑے کا تاجر وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ آخر وہ بازار میں موجود کھلی دکان چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے۔ تو اتنے میں اسے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے محسوس ہو گیا کہ یہ آواز دکان کے اندر سے ہی آ رہی ہے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دکان کے اندر قدم رکھے تو اس نے دیکھا کہ کونے میں وہ تاجر زمین پر گرا پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے میں خنجر لگا ہوا تھا۔ شاید کسی دشمن نے اس پر تاجر پر حملہ کیا تھا اور اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شعیب درزی بہت ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ اگر مجھے یہاں کسی نے دیکھ لیا تو سارا الزام مجھ پر آئے گا، لہٰذا میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ لیکن پھر رحم دلی اس کے آڑے آ گئی اور اس نے کہا کہ میں اپنی جان بچانے کی خاطر اس کی جان کی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے جا کر اس تاجر کے سینے سے خنجر نکال لیا، اور اس کے سینے سے جیسے ہی اس نے خنجر نکالا تو پیچھے سے بازار کی حفاظت کرنے والے سپاہی پہنچ گئے اور انہوں نے وہ خنجر شعیب درزی کے ہاتھ میں دیکھ لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شعیب درزی نے ہی اس کو قتل کیا ہے، کیونکہ وہ تاجر تو اب مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر شعیب بہت ڈر گیا اور کہا، اے سپاہیوں، میں بے گناہ ہوں کیونکہ میں نے اس کو نہیں قتل کیا۔ میں تو یہاں سے دھاگا خریدنے کے لیے آیا تھا اور جب دکان پر پہنچا تو یہ زمین پر گرا پڑا ہوا تھا۔ تو سپاہیوں نے اور بازار کے دوسرے تاجروں نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ قاضی صاحب کریں گے۔ یہ سن کر شعیب بہت ڈر گیا اور کہا کہ اگر میں جیل میں چلا گیا تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، میری بیوی کا کیا ہوگا اور میری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ جب قاضی صاحب نے شعیب درزی کو دیکھا کہ میرے سپاہیوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو قاضی نے اس سے پوچھا، آخر تم نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ ان سپاہیوں نے کہا، قاضی صاحب، اس کو سریعام لوگوں نے تاجر کا قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ تاجر کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور یہ اپنے ہاتھ میں خنجر لیے اس کی لاش کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ تو قاضی نے کہا، تم اس کو جا کر زندان میں ڈال دو، کل اس کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ شعیب چلا رہا تھا، رو رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ اگلے دن جب عدالت لگی اور قاضی صاحب نے مقدمہ سنا تو قاضی صاحب کو پھر یہی بتایا گیا کہ قاضی صاحب اس کو سریعام تاجر کی لاش کے اوپر خنجر پکڑے ہوئے دیکھا اور اتنے لوگوں نے دیکھا۔ تو قاضی نے کہا کہ اس بات سے یہ تو ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس نے ہی اس کا قتل کیا۔ اگر بازار کے اندر کوئی 3 تاجر اس کے خلاف گواہی دے دیں کہ ہم نے اس کو تاجر کا قتل کرتے ہوئے دیکھا تو پھر یہ مجرم ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر شعیب درزی تھوڑا سا مطمئن ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے کچھ ایسا بھی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد عدالت میں سناٹا ختم ہوا اور 3 تاجر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہا، قاضی صاحب،
ہم نے ان گنہگار آنکھوں کے ساتھ اس کو تاجر کے سینے میں خنجر گھونپتے ہوئے دیکھا۔ قاضی صاحب، ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ آخر اس نے قتل کیوں کیا، لیکن چند دن پہلے بھی بازار کے سبھی تاجر جانتے ہیں کہ اس کی اسی کپڑے والوں تاجر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور بازار کے تاجروں نے معاملہ سنبھال لیا تھا، اور آج بھی پھر کسی بات پر ہم نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ہم دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، لیکن ہمارے جاننے سے پہلے ہی اس نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا تھا، اور ہم نے ہی سپاہیوں کو بلایا تاکہ یہ ہم پر بھی حملہ نہ کر دے۔ یہ سن کر بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، آخر یہ تینوں تاجر میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ شعیب درزی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے خلاف بہت بڑی چال چلی گئی ہے۔ شعیب درزی بڑا حیران تھا، تو اس نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، بے شک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں نے اس تاجر کا قتل نہیں کیا، لیکن قاضی صاحب، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ تو اتنے میں اس کپڑے والے تاجر کا بڑا بھائی کھڑا ہو گیا اور کہا، قاضی صاحب، آپ کے سامنے ثبوت اور گواہ آ چکے ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، حقیقت آشکار ہے، اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے ہی میرے چھوٹے بھائی کو قتل کیا، لہذا آپ اس کو پھانسی کی سزا سنا دیں۔ یہ سن کر قاضی بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ قاضی بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ شعیب جو کہ اتنا رحم دل انسان ہے، وہ کبھی بھی قتل نہیں کر سکتا، لیکن اگر قاضی اس وقت شعیب درزی کے حق میں کوئی بھی فیصلہ دیتا تو اس وقت بازار کے سبھی تاجر وہاں پر احتجاج شروع کر دیتے، اور قاضی کے لیے اس معاملے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا قاضی صاحب نے گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا، اور قاضی صاحب نے حکم دیا کہ کل صبح شعیب درزی کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ سن کر شعیب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو بس دھاگا خریدنے کے لیے گیا تھا۔ اگر مجھے پھانسی ہو گئی تو میری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری بیوی کا کیا ہوگا؟ اب سپاہیوں نے شعیب کو جا کر زندان کے اندر بند کر دیا، اور کہا کہ اب تم اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگنا شروع کر دو، کیونکہ کل تم پھانسی پر چڑھ جاؤ گے۔ شعیب زندان کے اندر بیٹھا رو رہا تھا کہ اتنے میں قاضی صاحب زندان کے اندر تشریف لے آئے۔ شعیب نے جب قاضی صاحب کو دیکھا تو کہا، قاضی صاحب، بے شک آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے قتل نہیں کیا، آپ مجھے اس زندان سے آزاد کروائے، ورنہ میری بوڑھی ماں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، میں نے حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور میرا فرض بھی یہی بنتا تھا، لیکن یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے قتل نہیں کیا، لیکن میں تمہیں اسی طرح واضح بے گناہ بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، لیکن ہاں، میرے پاس ایک راستہ ہے، اگر تم وہ راستہ اختیار کر لو تو تم اپنی جان بچا سکتے ہو۔ شعیب نے کہا، حضور، مجھے جو بھی کرنا ہوگا میں کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شعیب کو قاضی صاحب نے کہا کہ کل جب تمہیں سپاہی پکڑ کر پھانسی گھاٹ پر لے کر آ رہے ہوں گے تو اسی وقت ہی تم اپنے پاس چھپا ہوا خنجر نکال کر میرے کسی سپاہی کی گردن پر رکھ دینا، اور پھر تم اس بات کا مطالبہ کرنا کہ اگر مجھے یہاں سے صحیح سلامت نہیں جانے دیا گیا تو میں سپاہی کی جان لے لوں گا، تو اس وقت میں حکم دوں گا کہ تمہیں صحیح سلامت جانے دیا جائے، اور حالات کو دیکھ کر سبھی لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب تم نے اپنی جان بچانے کی خاطر کیا، اور اسی دوران تمہیں اپنے بے گناہی ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اتنے میں اصل قاتل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، حضور، اگر اسی طرح مجھے اپنے شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو قاضی نے کہا، جب تک تم بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتے تمہیں اپنا گھر، اپنا کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تم اپنے شاگردوں کو اپنا سارا کام بتا دو، تمہارے پیچھے
سارا کام وہ سنبھال لیں گے، اور تم یہ چاند اشرفیاں لو اور تم کل وہاں سے بھاگ جانا۔ یہ سن کر شعیب درزی نے قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اب زندان کے اندر بیٹھا اللہ سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی قاضی کے سپاہی شعیب درزی کو پھانسی گھاٹ پر لے کر آ رہے تھے تو قاضی کے منصوبے کے مطابق شعیب درزی نے خفیہ طریقے سے اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکالا، اور جو خنجر اس کو رات کو قاضی صاحب نے دیا تھا، اس نے خنجر نکالا اور ایک سپاہی کی گردن پر رکھ دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے سپاہی کی گردن پر خنجر رکھ دیا تو پھانسی گھاٹ والی جگہ پر شور و غل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اتنے میں شعیب نے چلا کر کہا، سب خاموش ہو جاؤ اور مجھے یہاں سے صحیح سلامت جانے دو، ورنہ اس قاضی کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر سب اس تاجر کے بڑے بھائی نے کہا، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اور اس نے پھر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب آپ کچھ کریں ورنہ یہ بھاگ جائے گا۔ تو قاضی نے کہا کہ تم اسے جانے دو، یہ کہاں بھاگ کر جائے گا، ہم ایک قتل کا بدلہ لینے کی خاطر دوسرا قتل تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے قریب سے ہٹ جاؤ۔ اب شعیب درزی اس کی گردن پر خنجر رکھ کر پھانسی گھاٹ سے فرار ہو گیا۔ اب وہاں سے فرار ہوتا ہوا اور بھاگتا بھاگتا جب بازار سے باہر نکلا تو قاضی کے سپاہی اس کے لیے گھوڑا لے کر آ چکے تھے۔ قاضی کے سپاہی نے اسے گھوڑا دیا اور شعیب درزی گھوڑے پر سوار ہوا اور منصورہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ منصورہ شہر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ قافلہ منصورہ شہر کی طرف جا رہا ہے، لہذا وہ اس قافلے کے اندر شامل ہو گیا۔ چند دنوں کے اندر جب وہ قافلہ منصورہ شہر کے اندر پہنچا، سب تاجر اپنی اپنی دکانوں پر چلے گئے، کچھ مسافر تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور اکیلا شعیب درزی اس قافلے میں بچ گیا جس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ نہ کوئی رہنے کے لیے جگہ۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ آج رات مجھے یہاں سرائے کے اندر گزارنی ہوگی۔ وہ سرائے کے اندر گیا، اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اسی جگہ ہی اپنا سامان اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ وہ سو ہی رہا تھا کہ سرائے کا مالک اس کے پاس آیا اور کہا، اے نوجوان، تم اپنے سامان کی حفاظت خود کرنا، کیونکہ یہاں چور بہت آتے ہیں اور ہم آپ کے سامان کے کبھی بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر اس نے کہا، میرا سامان کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم مجھے آرام کرنے دو، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں۔ سرائے کا مالک وہاں سے چلا گیا تو اب شعیب اپنے سر کے نیچے وہ گٹھڑی رکھ کر سونے لگا، لیکن جیسے صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس گٹھڑی کے اندر جو اس کے چاند پھٹے پرانے لباس اور قاضی کی دی ہوئی اشرفیاں تھیں وہ غائب ہو چکی تھیں۔ اب خالی ہاتھ وہ سر پیٹتا رہ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ تھا وہ کچھ اور اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر رقم کے نہ ہی سرائے کا مالک مجھے یہاں کھانے کو کچھ دے گا اور نہ ہی رہنے کے لیے جگہ۔ اب وہ سرائے کے باہر کھڑا ہو گیا کہ آخر میں اس انجان شہر میں کس کی مدد لوں، کیونکہ یہاں تو میرا کوئی دوست نہیں، اور اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ قاضی سے مدد لے سکے۔ اب وہ اسی سرائے کے چوراہے پر کھڑا تھا کہ اچانک ایک عورت جس کی عمر تقریباً 30 سال کے درمیان تھی، جو ایک قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر اسی سرائے کو کونے میں قریب آئی۔ شعیب وہاں کونے میں کھڑا تھا۔ وہ شعیب کے پاس آئی اور کہا، اے نوجوان، تم مجھے یہاں نئے لگتے ہو، خوش شکل ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم بے روزگار ہو، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ یہاں تمہارا سب کچھ چوری ہو گیا۔ تو یہ سن کر شعیب نے کہا، جی ہاں خاتون، میرا سب کچھ چوری ہو گیا، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، اگر تم وہ کام کرو تو تمہیں اچھی خاصی رقم دی جائے گی۔ یہ سن کر شعیب نے کہا، اے خاتون، مجھے بتاؤ آخر تم مجھے کتنی رقم دو گی؟ تو شعیب کو اس نے کہا کہ میں تمہیں 500 سونے کے سکے 1 ماہ کے دوں گی۔ تو یہ سن کر شعیب نے کہا، اے محترمہ، مجھے اس کام کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ تم مجھے اتنی بڑی رقم دے رہی ہو، میں ایک مزدور ہوں، اور ایک مزدور 1 ماہ میں بڑی مشکل سے 100 سونے کے سکے ہی کما پاتا ہے، اور آپ مجھے 500 سونے کے سکے دیں گی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر مجھے کون سا کام کرنا ہوگا
تو اس خاتون نے کہا، تم مجھے دیکھو، میں خوش شکل ہوں، خوبصورت ہوں، حسن ہے، میرے پاس دولت ہے، میرا شوہر کہرا کے بازار کے اندر تجارت کرتا ہے اور وہ کئی مہینوں تک گھر نہیں لوٹتا، اور تم جانتے ہو کہ ایک عورت کو ایک مرد کی تسکین چاہیے ہوتی ہے، اور میرا شوہر مجھے کبھی نہیں دے سکتا، بس تم مجھے وہ تسکین دے دیا کرو، میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دوں گی جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نے کہا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ خاتون شعیب درزی کو بہت لالچ دیتی رہی لیکن شعیب اس کے جال میں نہیں پھنسا اور استغفار کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چند دن گزرے، شعیب اب بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، کیونکہ نہ ہی اس کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے کام تھا، نہ ہی کھانے کے لیے کچھ، نہ ہی رہنے کے لیے جگہ۔ وہ سارا دن بھوک سے بلکتا پھرتا، بس پانی سے گزارا کرتا اور بازار کے کونے میں اتنی سردی میں سو جاتا۔ چند دن گزرے تو شعیب نے دیکھا کہ قاضی کے سپاہی بازار کے اندر پھر رہے ہیں اور وہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو قاضی کے سپاہیوں نے جب شعیب کو دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے اور کہا، قاضی صاحب نے آپ کو بلایا ہے کیونکہ اس تاجر کا قاتل پکڑا گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آخر اس کا کس نے قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا بڑا بھائی جو اپنے بھائی کے لیے اس وقت بڑا جوش میں تھا، اسی نے ہی اپنے بڑے بھائی کو دولت کی خاطر قتل کیا اور اس کا الزام تم پر لگا دیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو 3 تاجر جنہوں نے مجھ پر جھوٹی گواہی دے دی وہ کیا تھا؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ اس نے ان 3 تاجروں کو رشوت دی اور تمہارے خلاف گواہی دینے کا کہا تھا، لیکن قاضی صاحب کی عقلمندی دیکھیں کہ اس نے قاتل کو پکڑ لیا اور اب قاضی صاحب اس کو کل صبح پھانسی کی سزا دیں گے، لیکن قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کو پھانسی دیں۔ یہ سن کر شعیب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اتنے میں سپاہیوں نے کہا کہ شکر ہے ہم جلدی جلدی تمہارے پاس پہنچ گئے، ورنہ قاضی صاحب کو اطلاع ملی تھی کہ وہ تاجر جس کا قتل ہو گیا اس کی بیوی ایک جاسوس بن کر منصورہ شہر کے بازار میں تمہیں تلاش کر رہی ہے، اور وہ اگر تمہیں پہچان لیتی تو تمہیں دولت اور اپنے جسم کا لالچ دے کر تمہیں اپنے گھر ساتھ لے جاتی اور تمہیں وہاں جا کر بڑی بے دردی سے قتل کر دیتی۔ شکر ہے ہم نے تمہیں جلدی تلاش کر لیا اور تم اس خاتون کے جال سے بچ گئے۔ تو یہ سن کر شعیب نے سپاہیوں کو کہا کہ وہ خاتون تو میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے بہت بڑی پیشکش کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، ورنہ آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ تو یہ سن کر سپاہیوں نے کہا، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے اپنے کردار پر داغ نہیں آنے دیا، ورنہ آج تم زندہ نہ ہوتے۔ اب شعیب قاضی کے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا اور قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ جب قاضی نے اسے دیکھا تو کہا، بے شک میں جانتا تھا کہ تم بے گناہ ہو، لیکن شاید میں تمہاری کبھی اتنی مدد نہ کرتا اگر 4 سال پہلے میں تمہارے پاس وہ لباس سلنے کے لیے نہ لے کر آتا اور تم وہ لباس سلنے سے انکار نہ کرتے۔ اگر تم اس دن مجھ سے وہ لباس لے کر سی لیتے اور بچا ہوا کپڑا اپنے پاس رکھ لیتے تو شاید آج تمہیں مدد کے لیے کوئی نہ ملتا، لیکن اس دن تمہاری ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹی سی رحمدلی نے مجھے تمہیں بچانے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر درزی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، قاضی صاحب جب تک میں زندہ ہوں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے مدد بڑی ہو یا چھوٹی، اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کریں۔ کیا پتا کہ آپ کی چھوٹی سی مدد، آپ کی چھوٹی سی نیکی، آپ کی چھوٹی سی رحم دلی کل مستقبل میں آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ثابت ہو جائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔